بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو لوگوں، تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور نہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے. لیکن ہمیں چاہیے اور اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک اپنا بس چلے، وہاں تک اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بننے کی کوشش کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اللہ پاک نے ہمیں اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف بھی نہیں بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی انسان میں طاقت ہے، جتنا اس کا بس ہے، اتنے ہی عمل کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے. اور دنیا کی ساری نعمتوں میں ایک بڑی نعمت انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ اولاد کا ہونا. جہاں اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہیں پر اولاد اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس میں بڑی امانت بھی. اولاد کی دو حیثیت، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے نزدیک امانت بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور شادی کے چند برسوں تک اگر کسی کو اولاد نہ ہو اور یہ نعمت نہ ملے تو دونوں میاں بیوی ہی نہیں، پورے خاندان کے لوگ فکر مند ہوتے ہیں کہ کیا بات. اور جب یہ نعمت ہمیں مل جائے تو جیسے اس نعمت کی اولاد کی قدردانی کرنی چاہیے، جیسے اس کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، جیسے اس کو پروان چڑھانا چاہیے، ویسا ہم نہیں چڑھاتے. اور میاں بیوی اولاد ہونے کے بعد اگر اولاد کی حق تلفی کرتے ہیں، صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بڑی ہو کر نافرمان، مجرم، پاپی اور گنہگار ہوتی ہے، تو قیامت کے جہاں اس اولاد کے بعض انسوں کی پکڑ ہوگی، اس کے ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے: الرجل راع علی اہل بیتہ. ایک روایت میں ہے کہ الرجل راع فی اہل بیتہ، کہ آدمی نگران ہے اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا نگران ہے، وہ ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو اپنے بیوی اور بچوں کا کس قدر خیال کیا، کس قدر ان کی تعلیم و تربیت کی، کس قدر انہیں دینی معلومات. قیامت کے پوچھا جائے گا. اسی وجہ سے اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم. کہ لوگوں تم اپنے اولاد کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی خیر کی اور ادب کی بات بتلایا. تو معلوم ہوا کہ یہ گھر کے مرد کی اور گھر کے ایک باپ ہونے کے حیثیت سے باپ کی اور شوہر ہونے کے اعتبار سے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں خیر اور بھلائی کی بات، نیکی کی بات اور اچھی بات اپنے بیوی بچوں کو بتلاتا رہے اور ان کو اس پر عمل کرنے کی تعلیم و ترغیب دیتا رہے، اور ایسی اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کرے
کہ وہ زندگی کا ایسا، اپنے زندگی کے چمن کا ایسا پھول خوشبودار ثابت ہو کہ زندگی میں بھی اس خوشبو، اس پھول کی خوشبو ہمیں ملتی رہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی خوشبو ہمیں قبر میں ملتی رہے۔ خدا نہ کرے، ہزار مرتبہ خدا نہ کرے، ہماری غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے یا ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری اولاد جو ہمارے پھول کی حیثیت رکھتی ہے، اگر وہ کانٹا بن گئی، راہ راست سے ہٹ گئی، اور اگر بگڑ گئی تو زندگی بھر بھی ہمیں رلائے گی، اور قبر میں بھی تکلیف کا باعث بنے گی، اور آخرت میں بھی پکڑ کا باعث بنے گی۔ اگر میاں بیوی دونوں یہ ٹھان لیں کہ جو اولاد ہوگی ہم اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے اور اس کو اللہ کا ولی بنا کر رہیں گے، تو میاں بیوی ضرور اپنے اولاد کو اللہ کا ولی بنا سکتے ہیں، نیک متقی بنا سکتے ہیں، پارسا اور پرہیزگار بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتا رہے اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا رہے۔ دونوں، میاں بھی اور بیوی بھی، دونوں کی توجہ کے ساتھ رزق حلال ضروری ہے۔ لاکھ اچھی تعلیم دے، لاکھ تربیت کرے، لیکن لقمہ اگر اپنی اولاد کو حرام کھلاتا رہے تو تعلیم سے زیادہ، تربیت سے زیادہ، نگرانی سے زیادہ حرام لقمہ اپنا کام کرے گا، وہ اپنا اثر بتلائے گا۔ شاید آپ نے ہمارے ملک کے بزرگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے بڑے بڑے حکمران ان کے حلقے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور بڑے بڑے وزراء ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ بڑا اونچا مقام ہے، اور انہی کی یاد میں جو دلی کا قطب مینار بنا ہوا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام پر بنا ہے۔ قطب الدین ایبک نے اس کو بنایا، لیکن اپنے شیخ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے نام سے اس کو بنایا، ان کی یادگار کے طور پر۔ اور وہ زمانے کے اندر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند و بالا کوئی چیز تھی، کوئی عمارت تھی تو قطب مینار تھی۔ اگرچہ کہ آج اس سے بلند و بالا ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور آج کے سائنس سے ترقیات کی وجہ سے اس سے بلند و بالا بھی عمارتیں دنیا میں بن چکی ہیں، لیکن اس زمانے کا کوئی دنیا کا سب سے اونچا ٹاور اور سب سے اونچی مینار اور سب سے اونچی عمارت اگر وہ کوئی تھی تو ہندوستان کے اندر دلی میں قطب مینار تھی، جو خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے نام سے تعبیر کی گئی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے تو اس کی اطراف سے قرآن مجید کی منتخب آیات لکھی ہے، تعمیری فن کا ایک شاہکار نظر آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد۔ تو بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے والدین کی جب شادی ہوئی تو دونوں میاں بیوی نے یہ عہد کر لیا کہ جو ہمیں اولاد ہوگی، بچہ ہوگا، تو ہم اس کو اللہ کا ولی بنائیں گے، ہم اس کو نیک اور متقی بنائیں گے، پارسا اور پاکیزہ اسے ہم بنائیں گے۔ چنانچہ دونوں نے عہد کر لیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد رزق حلال کا بھی اس کے لیے اہتمام کیا گیا، اور اچھی تعلیم و تربیت کا بھی اس کے لیے اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی اہلیہ والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں میرے بچے کا ایمان و یقین مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ تم کیسے کرو گی؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھیے میں اپنے بیٹے کا کیسے ایمان و یقین بناتی ہوں۔ چنانچہ بچے کو اسکول میں شریک کیا گیا، بچہ مکتب جاتا، پڑھنے کے لیے جاتا، اور بچہ اسکول جا کر مکتب جا کر گھر آتا تو گھر آنے کے بعد اپنے ماں سے کھانے کا تقاضا کرتا کہ امی جان مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ تو دیکھیے کیسی مائیں ہوتی ہیں وہ۔ تو اس ماں نے یہ کہا کہ بیٹے کھانا ماں نہیں دیا کرتی، کھانا تو اللہ دیا کرتے ہیں، رزاق تو اللہ کی ذات ہے، روزی رساں تو اللہ ہیں، تو وہ کیسے دیتے ہیں رزق؟ جاؤ وضو کرو، مصلی بچھا اور مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو۔ بچہ وضو کر کے آیا اور مصلی پر آنے کے بعد ماں سے پوچھ رہا کہ مجھے میں کیسے دعا مانگو؟ تو کہا کہ پروردگار آپ سارے مخلوق کو، سارے انسانوں کو رزق دیتے ہیں،
اور سارے مخلوق اور انسانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پروردگار میرے لیے بھی کھانے کا انتظام کر دیجئے، مجھے روٹی کا انتظام کر دیجئے۔ ماں سکھلا رہی ہے بچے کو، چھوٹا سا ننھا بچہ مصلی پر بیٹھ کر یہی دعا کر رہا ہے، پروردگار آپ روزی رسان، سب کو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پروردگار میرے لیے بھی کھانے کا انتظام کر دے۔ بچہ مصلی پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، ماں ادھر باورچی خانے میں بچے کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہے۔ ادھر بچے کی دعا سے فارغ ہونے سے پہلے ماں نے بچے کے لیے روٹی سالن بنا کر ڈھانپ کر رکھ دیا، اور بچے نے کہا کہ امی جان میں نے دعا کر لی ہے اپنے رب سے، کہا کہ جاؤ دیکھو باورچی خانے میں جا کر، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہو چکا ہو۔ بچہ جاتا ہے اور دسترخوان ہٹا کر دیکھتا ہے تو اس کے نیچے روٹی اور سالن، اس زمانے سے جو بھی جس قسم کا کھانا تھا ہوگا وہ تیار تھا۔ بیٹے نے لیا، خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمن لیا، اور بڑی خوشی خوشی سے ماں کو بتلاتے ہوئے کھانے کا، امی جان دیکھو میرے رب نے میرے کھانے کا انتظام کیا، میرے رب نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، کھاؤ بیٹے کھاؤ، تمہارے رب نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ بچہ کھانے لگا۔ کئی دن گزر گئے، کئی دن گزرنے کے بعد خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے ماں کو کسی ضرورت سے کسی فنکشن میں کہیں مہمان کے پاس جانے کی نوبت آ گئی۔ انہیں امید تھی کہ میرا بچہ اسکول سے آنے سے پہلے میں لوٹ آؤں گی، لیکن نہیں لوٹ سکی، تقریب میں دیر ہو گئی۔ جیسے دیر ہونے لگی، بچے کے اسکول سے واپس آنے کا وقت ہونے لگا تو ماں کی فکر بڑھ گئی کہ بچہ گھر جائے گا تو جو میں نے اپنے بچے کا ایمان و یقین بنایا ہے کہیں وہ آج ٹوٹ نہ جائے، کہیں اس میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ ماں فکر مند ہے، پریشان ہے، ماں ادھر دعائیں کر رہے کہ پروردگار میرے بچے کی ایمان و یقین کو جیسے میں نے بنایا ہے اس کی لاج رکھ لے، اس کو چونکا تو برقرار رکھنا۔ چنانچہ ماں بھاگتی دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا کہ بچہ بالکل سویا ہوا ہے، اور بچے کو سونے دیا ماں نے تاکہ بچہ نیند سے بیدار ہوتا۔ ماں نے بچے کے لیے باورچی خانے میں کھانے کا انتظام کیا، اور بچے کے پاس آ کر کہا کہ بیٹے اٹھو، تم اسکول سے جلدی آ گئے شاید، اور تم آج بھوکے بھی سو گئے میرا انتظار کرتے کرتے۔ تو بچے نے کہا کہ امی جان نہیں، میں وقت پر اسکول سے گھر آیا، اور میں بھوکا نہیں، میں کھانا کھا کر سویا، میں دیکھا آپ کو مجھے نظر نہیں آئی تو میں کھانا کھا کر میں سو گیا۔ تو ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے کھانا تمہیں کہاں سے ملا، کیسے ملا کھانا، میں تو گھر میں نہیں تھی۔ تو بچے نے کہا کہ امی جان جیسے روزانہ مجھے کھانا ملا کرتا تھا اسی طریقے سے آج مجھے کھانا ملا ہے، اسی طریقے سے کھانا آج ملا ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی طرف کی وجہ سے، اس کی فکر کی وجہ سے، غیر سے اللہ تعالیٰ جیسے روزانہ ماں اپنے بچے کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتی تھی، اپنے ننھے اولاد کے لیے ماں کے بے چین ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے بے چین ماں کی دعا کی وجہ سے، اس کے بے چینی کی وجہ سے خزانہ غیب سے روزانہ کے معمول کے مطابق اس یعنی خواجہ بختیار کاکی ننھے بچے کے لیے اللہ پاک نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ جیسے روزانہ ماں بچے کو کھانا ڈھانپ کر رکھا کرتی تھی، قدرت نے، پروردگار عالم نے اسی طریقے سے کھانے کا انتظام کروا دیا، اور اتنے بڑے ولی بنے ہیں، صف اول کے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ۔ اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے اللہ کے نیک متقی پرہیزگار انسان وہ گزرے، کیسی انہوں نے صاف ستھری زندگی گزاری ہے، اور کیسے انہوں نے دین کی پورے ملک میں خدمت کی ہے، اور کیسے انہوں نے اپنے خلفاء اور اپنے مریدین کو تعلیم و تربیت دی ہے۔ صرف ان کے چھوٹے سر سے اس واقعے سے اندازہ لگائیے، جب ان کا انتقال ہو گیا خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا، جب اتنے بڑے شیخ کا انتقال ہوا تو ایک بہت بڑے دلی کے میدان میں ان کا جنازہ لا کر رکھا گیا، تو قرب و جوار کے علاوہ ساری دلی امنڈ کر آگے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، کہ اتنے بڑے بزرگوں کا جنازہ ہے آج، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور لاکھوں کا مجمع ہے۔ ایک آدمی ایک کاغذ کا پرچہ ہاتھ میں لے کر جنازے کے قریب آتا ہے،
خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی ایک وصیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ وصیت آپ کو پڑھ کر سنا دوں، اور اس وصیت کے بعد ہی حضرت کی نماز جنازہ ہوگی۔ وہ آدمی فوراً کاغذ ہاتھ میں سے نکالا اور پڑھ کر وصیت کے الفاظ سنانا شروع کر دیے۔ خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، جو صاحب ترتیب ہو۔ کسے کہا جاتا ہے صاحب ترتیب؟ صاحب ترتیب اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی ایک فرض نماز میں جس کی نہ چھوٹی ہو، بلکہ ہر نماز اس نے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی۔ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے جو صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ میری نماز جنازہ ایسا امام پڑھائے جس کی تکبیر اولا کبھی نہ چھوٹی ہو، کس کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو۔ پھر دوسری وصیت سنائی انہوں نے کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی دوسری میری وصیت اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، 5 وقت کی نماز نہیں، تہجد کی نماز کبھی اس کی نہ چھوٹی ہو۔ اور تیسری وصیت اس مرنے والے بزرگ کی یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی عصر کی فرض سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ آج تو گھڑی دیکھ کر ہم وقت ٹائم پاس کرتے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، جب تک چلو 2-4 باتیں کسی سے کر لیں گے، کسی سے وقت گزاری کر لیں گے، وضو خانے پر بیٹھ کر 2-3 میسج دیکھ لیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیوں اگر 2 منٹ بھی باقی ہے، ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں جب آؤ تو مسجد کا ہم پر حق یہ ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے۔ وہ 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، 3 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد وقت دیکھتے ہیں کہ 5-7 منٹ باقی ہے، جماعت کو 7 منٹ باقی ہے، جب تک کسی کے ساتھ وقت گزاری کر لیں، گپ شپ کر لیں، یا موبائل جیب میں نکال کر کچھ چیک کر لیں، کچھ کسی کو بھیجے، کسی کا آیا ہوا چیک کر لیں۔ مسجد میں جب وضو کر کے آئے ہیں تو وقت دیکھ کر ضرور 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھنی چاہیے۔ ظہر کی نماز اگر 4 رکعت سنت پڑھی جائے، عصر کی نماز اگر 4 رکعت سنت پڑھی جائے، اگر وقت کم ہو کوئی بھی نماز ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھی جائے کہ مسجد کا حق ہے۔ بہرحال تیسری وصیت یہ تھی مرنے والے بزرگ خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی عصر کی 4 رکعت سنت نہ چھوٹی ہو۔ اور چوتھی وصیت مرنے والے کی یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی نظر کسی غیر محرم پر نہ ڈالی، جس نے زندگی میں اپنی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ ڈالی ہو، جس کی یہ 4 صفات ہو، 4 خوبیاں ہو، جس میں یہ 4 کمالات ہو، وہ آج میری نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ وصیت کا اعلان کرنے والے صاحب اعلان کر کے چلے گئے، جا کر صف میں شامل ہو گئے، بیٹھ گئے، دیر ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن مجمع میں سے کوئی اٹھنے کو تیار نہیں، سناٹا ہے چپ طرف۔ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ شاید مجھ سے قابل کوئی ہو تو وہ آ کر نماز پڑھائے۔ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اہل اللہ، خلفاء، مریدین سبھی جنازے میں شریک ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ کافی دیر ہونے لگی تو ایک صاحب اٹھ کر آئے اور اپنے رومال سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے آئے تاکہ میرا چہرہ کسی کو نہ دکھے اور میرا راز لوگوں کے سامنے فاش نہ ہو۔ اپنے چہرے کو چھپا کر جنازے کے سامنے آئے اور جنازے کی چادر ہٹائی، مرنے والے کا چہرہ کھولا، پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ مرنے والے تو مر کر چلا گیا، تو پردے میں چلا گیا لیکن میرے زندگی کا پردہ تو نے فاش کر دیا۔ اے مرنے والے بتا تو صحیح، میرا پردہ فاش کرنے میں اور میرا راز فاش کرنے میں تجھے ملا کیا ہے؟ زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور یہ کہتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا اور وہ چہرہ ڈھانپ کر جو اس میت کے پاس، لاش کے پاس، جنازے کے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، رومال ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا کہ لوگوں صفیں درست کر لو، الحمدللہ
یہ چاروں خوبیاں اور چاروں کمالات الحمدللہ میرے اندر موجود ہیں کہ میری کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی، میری کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹی، عصر کی نماز کی 4 رکعت سنتیں بھی کبھی میری نہیں چھوٹی، اور الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں اپنی نگاہ کسی غیر محرم پر میں نے ڈالی بھی نہیں۔ صفحے درست کر لیجئے، چلے نماز جنازہ ہو۔ جانتے ہیں اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ اس شخصیت کا نام ہے شمس الدین التمش، جو ہمارے ملک کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس عظیم شخصیت کا نام شمس الدین التمش ہے، جس نے برسا برس تک ہمارے ملک پر حکومت کی ہے۔ جب بادشاہوں میں اس زمانے کے ایسے بزرگوں کے اولیاء اللہ کے اوصاف اور کمالات تھے تو پورے ملک میں امن، عدل و انصاف قائم تھا۔ لیکن آج ایسی خوبیاں اور کمالات اللہ والوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل پا رہی۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ تھے اس زمانے میں، ایسے پارسا تھے، میاں بیوی دونوں، ماں باپ دونوں اگر ٹھان لیں، عہد کر لیں کہ نہیں ہمارے بچے کی اچھی تعلیم کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اس کو معاشرے میں ایک نمایاں انسان بنانا ہے، تو ماں باپ میاں بیوی اپنے بچے کو ضرور ایک نمایاں انسان اسے بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم اچھی تعلیم و تربیت کریں گے اور اس کے حلال اسے کھلائیں گے تو وہ ہمارے زندگی کے چمن کا ایسا خوشبودار پھول بنے گا، وہ جس کی خوشبو ہماری زندگی میں بھی ہمیں ملتی رہے گی اور قبر میں بھی اس کو خوشبو ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ ایسی اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ فرمان نبوی ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ ہے۔ خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے اور ہمارے غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے اگر یہ پھول ہماری اولاد کا کانٹا بن گیا تو مت پوچھیے، زندگی بھر بھی ہمیں تکلیف دیتا رہے گا، اور اس نافرمان ناہنجار اولاد کی وجہ سے قبر میں بھی ہمیں تکلیف ہوگی، اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بھی ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جتنی پاک، جتنی حلال، جتنی پاکیزہ صاف ستھری غذا ہم اپنے اولاد کو کھلائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہماری اولاد جو ہے جہاں اپنے پروردگار کی مطیع و فرما بردار ہوگی، اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت شیار ہوگی۔ یہ لقمہ حلال بڑا خاص اثر رکھتا ہے۔ بہت زیادہ فکر مند رہیے اور تعلیم کے ماہرین سے رائے مشورہ کیجیے، اور اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کیجیے، اچھے کالج کا انتخاب کیجیے، اچھی یونیورسٹی کا انتظام کیجیے، اور اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے اچھے استاذ کا انتخاب کیجیے، اور وہیں پر اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اچھے مدرسے، اچھے مکتب کا بھی انتخاب کیجیے۔ اور ہمارا بچہ جہاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے نہ نکل جائے، چاہے اسکول کی تعلیم ہو، چاہے کالج کی تعلیم ہو، چاہے یونیورسٹی کی تعلیم ہو، چاہے دینی تعلیم، اچھے اسکول کا انتخاب، اچھے مکتب و مدرسے کا انتخاب، اور وہیں پر اچھے استاذ کا بھی انتخاب کیجیے۔ بچہ متاثر ہوتا ہے 3 چیزوں سے سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ بچہ رہتا ہے اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اس لیے سب سے زیادہ بچہ متاثر ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور دوسرے اپنے دوستوں سے، اور تیسرے اپنے استاد سے۔ اس لیے بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ماں باپ کو بچے سے پہلے سدھر جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ سدھر گئے تو یقین جانیے بچہ ہمارا سدھر جائے گا، لیکن اگر ماں باپ بچہ ہونے کے بعد بھی اگر نہیں سدھرے، سن لو تمہارے بچے کا مستقبل تم سے بھی خراب ہو۔ اور وہیں پر اپنے بچے کے لیے دوست احباب، حلقہ احباب جسے کہا جاتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، کن دوستوں میں کھیلتا ہے، کن دوستوں میں اچھل کود کرتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ اس کی مصروفیت ہے، یہ دیکھا جائے۔ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے دوسرے نمبر پر بچہ اپنے دوستوں سے، اپنے حلقہ احباب سے۔ اسی وجہ سے علامہ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو تو اچھے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت سے بچو ورنہ برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی فیلڈ دیکھی جائے کہ کیسے دوستوں میں ہمارا بچہ رہتا ہے، اور
تیسرے کہ استاذ، ہمارا استاذ کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس استاذ کے پاس ہم اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کہیں استاذ وہی تو ہمارے بچوں کو گٹکا اور پوڑی لانے کو تو نہیں بھیجتا. جانچے، آج اپنے استاذ کو گٹکا اور پوڑی لا کر دے رہا ہے، کل وہ گٹکا پوڑی سے بچ نہیں سکتا. تو یہ اشارہ میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ہر اعتبار سے جانچنے کی ضرورت ہے. اور اگر میری یہ گفتگو اگر اساتذہ، معلمین، ٹیچرز، مدرسین اگر سن رہے ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنبھالا دے. کوئی ایسی حرکت اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اپنے طلباء کے سامنے، شاگردوں کے سامنے ایسی نہ کریں کہ کہیں ہمارا یہ اثر، کہیں ہماری یہ روش اور کہیں یہ غلط طریقہ ہمارے شاگرد، ہمارے طلباء اور ہمارے اسٹوڈنٹس کہیں وہ قبول نہ کر لیں اور کہیں سے غلط راستے کو نہ اپنا لیں. دیکھیں، اولاد ہو گئی ہو تو 11 مرحلے ہیں اولاد کی تعلیم و تربیت کے. بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے باشعور ہونے تک، باشعور ہونے کا مطلب بالغ ہونے تک 11 مراحل ہیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت. وقت نہیں ہے کہ 11 مراحل میں آپ کو بتلاؤں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ یاد آئے گی تو 11 مراحل بتلاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اولاد کی، جس کو نعمت بھی کہا گیا ہے اور امانت بھی کہا گیا ہے، اللہ پاک صحیح معنی کو اس کی قدردانی کرنے اور اپنے اولاد کے صحیح معنی کر ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی ماہ رمضان المبارک میں ہم نے پورے ملک کے مختلف مدرسوں کے، مکتبوں کے ذمہ داروں کو، سفراء کو اپنے دل کھول کر تعاون فرمایا. ماہ رمضان کی اختتام کے بعد، عید کے بعد تمام دینی مدارس اور مکاتب کھل جاتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے دینی تعلیم کی ضرور فکر کریں اور مکتبوں اور مدرسوں میں ضرور دینی تعلیم کے لیے بھیجنے کی فکر کریں. کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی مکتب اور مدرسہ نہ ہو. اس لیے خاص طور پر اس کی فکر کرنے کی کوشش کریں. جہاں ہم فکر کریں، اپنے اڑوس پڑوس کے بچوں کی بھی فکر کریں کہ 10-15 روپے کا ایک قاعدہ اسے خرید کر دے دیں، 100-200 روپے کا قرآن اسے خرید کر دے دیں، سر پر ٹوپی کسی غریب کے بچے کو خرید کر دے دیں. اگر وہ آپ کے 150 روپے، 200-500 روپے کے خرچ کرنے پر اگر وہ قرآن کا پڑھنے والا بن جاتا ہے، اگر وہ دیندار بن جاتا ہے، مسجد میں جا کر، مکتب میں جا کر علم دین حاصل کرنے والا بن جاتا، مسجد کا مصلی بنتا ہے. جب تک مسجد میں جا کر دین اور علم سیکھ کر جب تک زندگی عمل کرتا رہے گا، چونکہ ذریعہ آپ بنے تھے قاعدہ خرید کر دینے کے، قرآن خرید کر دینے کے اور سر پر ٹوپی خرید کر دینے کے، اس کی زندگی بھر کے اعمال کا سبب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا